شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم سامعین، قابل عزت احترام صدر محفل، اساتذہ اکرام اور علماء اکرام کو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہوں گا، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بولنے کو پھر اللہ اپنا قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب وہ اپنی ساری امت کو، بخشنے پہ آئے جب وہ اللہ ساری امت کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، رمضان میں کچھ ہی ایام باقی ہیں۔ یہ رمضان بہت برکتوں والا رمضان، یہ جب آئے گا اپنے ساتھ بہت بہت برکتیں لے کے آئے گا۔ اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ میرے محترم سامعین، یہ جو رمضان ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اسی لیے رمضان کو اللہ کی طرف سے بہت نسبت ہے۔ اسی پاک نسبت کی وجہ سے رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ مانا جاتا ہے، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ و بالا مانا جاتا ہے۔ کوئی 11 مہینے رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینوں میں، یہ جو 11 مہینے اللہ تعالیٰ اس میں جنت کو سجاتے ہیں، جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، آ گیا رمضان آ گیا، جھولیاں بھر لو اپنی رحمت غفار سے، ہو مبارک ایک دفعہ رمضان پھر سے آ گیا۔ میرے محترم سامعین، خطبے میں میں نے ایک آیات پیش کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، قرآن کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب، میرے اور آپ کے نبی محبوب خدا سرور انبیاء سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ میرے محترم سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، فرمایا اے موسیٰ یہ کتاب تمہاری ہے، اب اس کی حفاظت کا ذمہ تمہارے ذمہ ہے۔ میرے محترم سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب دی، فرمایا عیسیٰ یہ کتاب تمہاری، اب اس کی حفاظت کا ذمہ تمہارے ذمہ ہے۔ میرے محترم سامعین، رب کائنات نے جب حضرت داؤد کو کتاب سے نوازا، فرمایا داؤد کتاب تمہاری، اس کی حفاظت کی ذمہ اب تمہارے ذمہ ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کو کتاب دی، یعنی قرآن دیا، تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب گھبرانا نہیں، کتاب میری ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محبوب گھبرانا نہیں، کتاب میری ہے اور قیامت تک اس کی ذمہ داری میں نے اپنے سر پہ لی ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو لکھا تو کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا۔ میں اپنے
ذوق میں کہتا ہوں، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جوہد بعد میں لکھا، دن اور رات کے پیمانے بعد میں لکھے، تدبیر اور تقدیر کے فیصلے بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے اپنا کلام یعنی قرآن لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو کتاب اللہ، حضرت عیسیٰ کو کتاب دی تو کتاب اللہ، حضرت داؤد کو کتاب دی وہ بھی کتاب اللہ، لیکن قرآن کو ایک الگ سے اعزاز حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا بھی شک نہیں، کوئی چھوٹا سا بھی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھنا بعد میں، پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے یہ کتاب جھوٹی ہے، پڑھنے سے پہلے ہی عقیدہ بنا لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سوال بنتا ہے مولا کس وقت شک نہیں، کس صورت میں شک نہیں؟ اللہ فرماتے تھے لوح محفوظ میں تھی اس وقت کوئی شک نہیں، میں نے اٹھائی جبریل کو دی، جبریل پہ بھی شک نہ کرنا، اس کو میں نے امین بنایا ہے، جبریل پہ بھی کوئی شک نہیں۔ حضرت جبرائیل نے لا کر مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اتاری، اس وقت بھی کوئی شک نہیں۔ مصطفیٰ کے قلب اطہر سے مصطفیٰ کی زبان مبارک پہ آ جائے اس وقت بھی کوئی شک نہیں۔ مصطفیٰ کی زبان مبارک سے صدیق کے کانوں میں جائے اور معاویہ کے قلم پہ آ جائے تو کوئی شک نہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، دنیا والے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، جہاں قرآن سینوں میں، دنیا والے ڈگریاں لے لے کے مر جائیں گے، یہاں ہی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا اعلیٰ بنا کے نبی پہ نازل کیا کہ قرآن کو جو پڑھتا ہے پڑھنے والے کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اسے لوگ حافظ قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوگا، وہاں انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، سٹیج سجا ہوگا، وہاں 1,24,000 انبیاء ہوں گے، وہاں امام الانبیاء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حفظ کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری یاد پر پہنچے۔ آخری بات بس یہ کروں گا، سلاطین دنیا بھی اپنی جگہ، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ، بدلتے